امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف پیر کے روز شہر بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ قیمت کم نہ ہونے کی صورت میں ستمبر میں پہیہ جام ہڑتال کا بھی اندیا دے دیا۔ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ نمبر 1 پیر کو پورے شہر کراچی میں بیک وقت تمام مارکیٹوں میں 3 بجے سے لے کر 5-6 بجے تک بیک وقت احتجاج کیا جائے گا۔ آپ کو یہ سب منظور ہے؟ بیک وقت پیر کو انشاءاللہ احتجاج ہوگا اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم مختلف چوراہوں پر، مختلف سڑکوں پر، بازاروں میں اور چوکوں پہ احتجاج کریں گے۔ ہم اس احتجاجی تحریک کو اپنی آگے بڑھائیں گے اور میں تجویز کروں گا کہ ہڑتال پر ہم سب کا اتفاق ہے۔ کوئی بھی اپنا کاروبار خود سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے ہی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ہم دکان اور صنعت کیسے بند کر سکتے ہیں؟ لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں اور ماریں گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان احتجاجی مظاہروں کے ساتھ ساتھ ہڑتال کریں گے۔ کراچی پر تو ہمارا پورا اتفاق ہے اور ملک گیر ہڑتال کے حوالے سے بھی جو تاجروں کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہوں گے۔ میں ابتدائی طور پر ہڑتال کے لیے یہ تجویز کرتا ہوں کہ ستمبر کے شروع کے 2-3 دنوں میں یا یکم یا 2 یا 3 ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن ہم ہڑتال کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ پہیہ جام ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، پرامن ہڑتال ہوگی، کوئی انشاءاللہ ایک پتھر مارے بغیر ہڑتال ہوگی، اس لیے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں اور لوگ خود سے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہیں پر گورنر ہاؤس پر دھرنے کا اعلان بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگ سب تیار ہیں اور گورنر صاحب کو بھی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر پہنچیں، وہ وفاق کے نمائندے ہیں اور وہ منظور نظر بھی ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جائیں اور کراچی کا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق نگراں سرکار کے لیے بن گیا امتحان، کیسے چلائیں نظام، معاملہ الجھ گیا۔ سندھ کی گاہی میں ترقی پانے والے 19 محکموں کے 17، 18 اور 19 گریڈ کے 600 سے زیادہ ڈاکٹرز، اساتذہ اور افسران کی تعیناتیوں کا معاملہ لٹک گیا ہے۔ افسران کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا۔ نئے چیف سیکریٹری سندھ کی تعیناتی کے باوجود انتظامی امور سست روی کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیوں کی رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق کا خیال کیسے چلے گا سندھ حکومت کا نظام، نگراں سرکار کا ہو گیا برا حال۔ سندھ کے ترقی پانے والے 600 سے زائد اساتذہ، ڈاکٹرز اور افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں تو مل گئیں لیکن تعیناتی نہ ہو سکی۔ نئے چیف سیکریٹری ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کی تعیناتی کے بعد انتظامی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ افسران کی تعیناتی کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت بھی نہیں مانگی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے 19 گریڈ میں ترقی پانے والے 275 ڈاکٹرز بھی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن کے 17 اور 18-19 گریڈ کے 65 افسران کی تعیناتی کا معاملہ بھی لٹک گیا۔ محکمہ زراعت کے 14، ورکس اینڈ سروسز کے 16 افسران تعیناتی کے منتظر ہیں۔ محکمہ کوآپریٹو کے 2، پبلک ہیلتھ کا 1 افسر تعیناتی کے انتظار میں ہیں۔ محکمہ ترقی و منصوبہ بندی کے 10، مویشی و ماہی گیری کے 14 افسران تعینات نہ ہو سکے۔ محکمہ توانائی کے 3 اور اطلاعات کے 1 افسر کی تعیناتی نہ ہو سکی ہے۔ پریو کراچی۔ میئر کے پرو چانسلر بننے پر اعتراض، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے بل پر دستخط کرنے سے انکار، بل سندھ اسمبلی کو واپس بھیج دیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بل 2023 کو دستخط کیے بغیر واپس کر دیا۔ گورنر سندھ نے میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں میئر یا ایڈمنسٹریٹر گورنر سندھ نے اعتراض اٹھا دیا کہ بل کے سیکشن 14 کے تحت دیگر جامعات کے برعکس میئر یا ایڈمنسٹریٹر کو یونیورسٹی کا پرو چانسلر بنایا گیا ہے۔ سیکشن 14(2) کے تحت وہ چانسلر کے غیر موجودگی میں اس کے اختیارات استعمال کرے گا اور فرائض سر انجام دے گا۔ سندھ میں دیگر جامعات میں پرو چانسلر وزیر اعلیٰ سندھ کے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ یونیورسٹی کو کالج کے الحاق اور اس کے خاتمے کے سیکشن 6 پر بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ نے لکھا ہے کہ یونیورسٹی میں پرو چانسلر کے کردار کو دیگر جامعات کے مطابق کرنے اور الحاق یا اس کے خاتمے کے سیکشن پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے پر نظر ثانی کرنے کے لیے میں یہ بل صوبائی اسمبلی کو واپس بھیج رہا ہوں۔ کراچی میں بلدیاتی نظام تو بحال ہو گیا مگر کئی یوسیز کے دفاتر عرصہ دراز سے مرمت کے منتظر ہیں۔ شاہ فیصل ٹاؤن یوسی 1 کا دفتر بھی اسی فہرست میں شامل ہے۔ استحال دفتر کا مرمتی کام یوسی چیئرمین اور عملے نے اپنی مدد آپ کے تحت شروع کروا دیا۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔
खस्ता हाल छतें, बोसीदा बुनियादें और दीवारों में दरारें। शाह फैसल टाउन UC1 का दफ्तर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। UC ऑफिस की खस्ता हाली, गंदगी और कचरे के ढेर साबका इंतजामिया की अदम तवज्जही का सबूत देने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब चेयरमैन अतीकुर रहमान ने अपनी मदद आप के तहत UC दफ्तर का मरम्मती काम शुरू करवा दिया है। जितने भी यहाँ पे जिम्मेदारान जीत कर आए थे, उनका काम ये था अगर वो थोड़ा थोड़ा काम भी करते तो शायद आज ये काम इतना ना बड़ा होता। आप इसकी हालत देख सकते हैं। तो अब जहाँ तक इसकी मद में, मेंटेनेंस की मद में जो भी इनको फ़ंड मिलता था वो शायद इस पे लगाने का गवारा ही नहीं करते थे। एक कील तक किसी ने नहीं लगाई। इसकी ये हालत है कि यहाँ पर इंसानों के बैठने की जगह नहीं थी। UC1 के काउंसलर्स कहते हैं जिनके वोट से कामयाबी मिली, उन्हें सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हमारी जो टीम आई है अभी मुंतखब होके, तो हमने जब आके यहाँ इसकी हालत ज़ार देखी है तो उसके मुताबिक फिर हम लोगों ने काम शुरू किया है। तो इसकी रेनोवेशन कर रहे हैं, यहाँ इतना कर रहे हैं कि इसको बैठने के काबिल बना सकें। इन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, उनकी वोट और उनकी इज़्ज़त की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमें भी कम से कम इसकी हालत इतनी कर लेनी चाहिए कि हम किसी को रिस्पेक्ट दें, बैठे, कोई मेहमान आए बैठे, तो हम लगे हुए हैं आपके सामने। UC ऑफिस की हालत ज़ार से सवाल ये उठता है कि ऐसी सूरत हाल में अवामी नुमाइंदे पहले अवाम के मसाइल हल करें या अपने। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। कोरंगी को शाह फैसल से मिलाने वाला पुल भी मुनशियात के आदी अफराद के हत्थे चढ़ गया। ब्रिज की साइड रेल्स गायब हो चुकी हैं, जिसके बायस पैदल चलने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आयमा खान की रिपोर्ट। ना हिफाजती ग्रिल, ना ही कोई सपोर्ट। कोरंगी को शाह फैसल से मिलाने वाला पुल खौफ फैलाने लगा। कोरंगी को शाह फैसल से मिलाने वाले पुल को नशइयों ने उधेड़ कर रख दिया। मंशियात की तलब हुई तो पुल का फौलादी मटीरियल निकाल कर बेच डाला। शहरी कहते हैं ब्रिज की तबाहाली की वजह से गुजरने में खौफ आता है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कि ये वॉकिंग के लिए ट्रैक बनाया गया था, यहाँ से आने जाने का रास्ता था कि वॉक पर जाने को, लेकिन यहाँ तमाम आप ये देख लें कि ये सूरत हाल ये है कि ये चर्सियों ने ये सारा तोड़ फोड़ के सरिये निकाल के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमें आने जाने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि ब्रिज की हालत ज़ार पर नजरसानी की जाए ताकि पैदल चलने वालों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन सज्जाद के साथ आयमा खान, सिटी 21। EV बस रूट 1 पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। इंतजाम की जानिब से वाट इलेक्ट्रिक बस सर्विस बहाल कर दी गई है। EV1 बस सर्विस के लिए चार्जर मलीर कैंट के अंदर लगाए गए हैं। वाइट बसेस के चलाए जाने पर मुसाफिर इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट। मलीर कैंट से डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन तक सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए EV बस के रूट 1 पर वाइट इलेक्ट्रिक बसें बहाल हो गईं। EV1 की बसें चार्जर खराबी के बायस बंद की गई थी। उनकी जगह रेड पीपल्स बसें रूट पर 3 माह से ज्यादा अरसा चलती रहीं। गुज़िश्ता माह चीन से 3 चार्जर्स मंगवा कर 2 बहरिया टाउन जबकि 1 मलीर कैंट के अंदर लगा दिया गया है। मलीर कैंट के अंदर लगाए गए चार्जर से रूट 1 और EV बस के रूट 3 की बसें चलाई जा रही हैं। मुसाफिर इलेक्ट्रिक बसें चलने पर इंतहाई खुश हैं। कहते हैं फिर पुरसुकून अंदाज से सफर करेंगे। अच्छी सर्विस लाई है कराची के अवाम के लिए और फ्लेक्सिबल है। जो बुरा हाल था, जिन बसेस का कपड़े, जूते, बैग खराब जाते थे, वो नहीं हो रहे और इसका जो फेयर है वो भी बहुत रीजनेबल है, इससे कम हो नहीं सकता। बहुत आरामदेह, बहुत, हमें तो बहुत सहूलत हो गई है। कराची में वाइट EV बसें 3 रूट्स पर चलाई जा रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक जल्द कराची के मुसाफिर दीगर रूट्स पर भी इन बसों में सफर कर सकेंगे। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ आदिया नाज, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा ईट्स एंड बीट्स मेगा फैमिली मेले का आगाज हो गया। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। नामवर शेफ के खाने, फैशन शो, बच्चों के लिए यूथ कॉर्नर भी इवेंट का हिस्सा होंगे। तफसीलात अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में। शहर कायद में ग्रैंड फैमिली मेला सज गया। एक्सपो सेंटर में ईट्स एंड बीट्स फैमिली फेस्टिवल का इफ्तिताह साबिक सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने रिबन काट कर किया। नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आबादी के लिहाज से हल्का बंदी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर का प्लान दिया है। हम चाहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो जाएं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो ये भी था कि जिस तरह इन्होंने डिलिमिटेशन का ये जारी किया शेड्यूल, इसके साथ साथ वो इंतखाबात का भी कर देते, इलेक्शन का भी कर देते, तो फिर ज़्यादा ये होता कि ये जो दिसंबर तक का है इसको 1 माह में ले आते, तो वही 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे बाद में।
تو ہمیں پورا یقین ہے اور کیئر ٹیکر سے اچھی توقعات رکھنی چاہیے۔ فیسٹیول میں 100 سے زائد فوڈ سٹالز کے علاوہ نامور شیف کے کھانے بھی موجود ہیں۔ ایونٹ میں بچوں کو آڈیشنز کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع ملے گا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21 نیوز۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات سے متعلق مشاورتی عمل تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو دعوت نامے بھیج دیے گئے۔ MQM اور جماعت اسلامی کے وفد کو 28 اگست اور پیپلز پارٹی کے وفد کو 29 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی سیکریٹریٹ میں طلب کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے حلقہ بندیوں، انتخابی شیڈیول اور دیگر ضروری امور پر بات کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جلد دیگر جماعتوں کو بھی خطوط لکھے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے IG سندھ، بلوچستان، چیف سیکریٹری سندھ، بلوچستان اور صوبائی الیکشن کمشنر سندھ اور بلوچستان کو بھی 29 اگست کو انتخابات سے متعلق مشاورت کے لیے طلب کیا ہے۔ MQM نے نئی منصفانہ حلقہ بندیوں کے لیے ہر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت پاکستان ہاؤس میں رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عام انتخابات سے متعلق بھی مختلف امور زیر بحث آئے، جبکہ 28 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد جانے سے متعلق رابطہ کمیٹی سے تجویز لی گئی۔ MQM کی جانب سے کل صبح پریس کانفرنس بھی کی جائے گی، جس میں آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق اہم اعلانات متوقع ہیں۔ نئے IG سندھ کی تعیناتی پر سینئر پولیس افسران کو تحفظات ہیں۔ صوبے میں سینئر افسران کی چھٹیوں کی درخواست قبول کی جانے لگی۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو کی چھٹیوں پر روانگی کراچی پولیس چیف کا چارج DIG CIA کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چھٹیوں پر روانگی کے بعد جاوید عالم اوڈو کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ AIG کراچی کی تبدیلی کے بعد مزید تبدیلیاں متوقع ہیں۔ IG سندھ کے پہلے اجلاس میں بھی AIG نے شرکت نہیں کی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نئے AIG سندھ کی تعیناتی پر سینئر پولیس افسران کو تحفظات ہیں۔ صوبے میں سینئر افسران کی چھٹیوں کی درخواست قبول کی جانے لگی۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو کی چھٹیوں پر روانگی کراچی پولیس چیف کا چارج DIG CIA کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چھٹیوں پر روانگی کے بعد جاوید عالم اوڈھو کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ AIG کراچی کی تبدیلی کے بعد مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔ IG سندھ کے پہلے اجلاس میں بھی AIGs نے شرکت نہیں کی تھی۔ سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہفتے کے اندر پولیس میں ری شفلنگ ہوگی۔ صوبے کے 5 اضلاع میں رینجرز آپریشن شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ سکھر، گھوٹکی، جیکب آباد، کشمور اور شکارپور کے اضلاع میں بہت جلد رینجرز کا آپریشن شروع کیا جائے گا۔ ڈاکوؤں کا قلع کما کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے جائیں گے۔ ہفتے کے اندر پولیس میں ری شفلنگ ہوگی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا کہ ہر علاقے میں ہونے والے جرائم کا ذمہ دار SHO ہوگا۔ کراچی کے تمام تھانوں میں اب میرٹ پر عمل ہوگا۔ پروفیشنل SHOs کو ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر غیرت کے نام پر لڑکے اور لڑکی کے قتل کے کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے ملزم کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کر دی۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر غیرت کے نام پر لڑکے اور لڑکی کے قتل کے کیس میں پولیس نے گرفتار ایک ملزم رفیق شیخ کو جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے ملزم کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیشرفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ملزمان نے گزشتہ روز ابو الحسن اصفہانی روڈ پر فائرنگ کر کے احسن اور لاریب کو قتل کر دیا تھا۔ لڑکی لاریب کے والد رفیق نے دونوں پر فائرنگ کی تھی۔ مقدمہ مقتول احسن کے بھائی کی مدعیت میں درج ہے۔